بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو شافی مردانہ کمزوری کا پائیدار غذائی علاج۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، یعنی علاج بالغذا۔ گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیکل سے تیار کردہ ادویات مارکیٹ میں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بری ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان کی اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خوشیوں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے، کرم ہائے منی یا سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے بیجوں کا استعمال۔ سفید یا سیاہ تل یا ان کا آئل تیل استعمال کریں۔ گھر پر تلوں کے لڈو بنائے جا سکتے ہیں۔ سارا سرما استعمال کریں۔ تیل نکالنے کے لیے اپنی مشین خریدیں یا بیج استعمال کریں۔ بازاری تیل خالص نہیں ہوتا۔ بیجوں کی مقدار خوراک 1.5 چمچ تا 4 چمچ یومیہ ہے۔ تیل کھانے کے علاوہ مقامی مالش کے طور پر بھی عضو تناسل پر بطور طلا استعمال کر سکتے ہیں۔ تخم کدو یا روغن کدو، یہ بھی مذکورہ بالا خواص رکھتا ہے۔ نیز روغن کدو کی سر پر مالش کرنے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ تخم کدو 1 چمچ صبح شام 1 گلاس دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ تخم کدو کی سردائی سے پیشاب کھل کر آتا ہے، امراض جگر و گردہ میں مفید ہے۔ تخم السی، مذکورہ بالا کے مطابق اس کے بھی فوائد ہیں، مگر اس کے علاوہ کھانسی، دمہ، پرانا نزلہ زکام، دمہ، سوزاک میں بھی مفید ہے۔ پرانے زمانوں میں السی کے لڈو سارے موسم سرما میں کھانے کا رواج تھا، جو بے حد مفید اثرات رکھتا تھا۔ یہ مفید وائٹامن کا خزانہ ہے۔ اس کی عمومی مقدار خوراک 1 تا 2 چمچ ہے۔ اس کا موٹا ثبوت بنا لیں۔ دیگر بیجوں کے بھی ملتے جلتے خواص ہیں، مثلا تخم پیاز، تخم شلگم، تخم گاجر، تخم خربوزہ، تخم تربوز، تخم کھیرا، تخم الائچی خرد، تخم کپاس، تخم السی، تخم خشخاش وغیرہ۔ طب میں مردانہ طاقت کی مشہور مرکب ادویات، جن کو لبوبات یا لبوب کبیر یا لبوب اعظم بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام مشہور نام جو ہے وہ لبوب کبیر ہے۔ لبوب کے معنی مغزیات کے ہیں۔ لبوب کبیر میں مذکورہ بالا تخم و دیگر مغزیات ہی ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا ایک تخم یا حسب ضرورت زیادہ تخم ملا کر دردرہ صفوف بنائیں۔ 1 چھوٹا چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تخم املی مقوی باء ہونے کے علاوہ ممسک و دافع صورت انزال بھی ہے۔ تخم املی کو چند روز تک پانی میں بھگو کر رکھیں، چھلکا اتار کر کوٹ کر خشک کر لیں۔ آدھی تا 1 چمچ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ تخم کپاس یا تخم بنولا بھی اس کو کہتے ہیں، 1 تا 2 چمچ کا ہریرا یعنی پتلا حلوہ بنا کر عرصہ تک استعمال کریں۔ قوت باہ کے لیے کام کی چیز ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے مغزیات کا استعمال۔ مغز بادام، مغز چلغوزہ، مغز پستہ، مغز اخروٹ، مغز فندق، اس میں کشمش یا ریزنز جس کو سوگی میوہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں ملایا جا سکتا ہے۔ یہ دردرہ صفوف بنا کر 1 گلاس دودھ کے ساتھ بقدر 2 تا 4 چمچ استعمال کریں، یا ہریرا پتلا حلوہ بنا کر عرصہ تک استعمال کریں اور خدا کی قدرت کا کرشمہ ملاحظہ کریں۔